خدا کہتا لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کوئی مالک نہیں شفاعت کا. ذرا خدا کا لہجہ سنیے گا، تیور دیکھیے گا. لا یملکون الشفاء، نہیں کوئی مالک شفاعت کا، الا سوائے. میں بالکل عربی گرامر کے اعتبار سے بھی ترجمہ کرو تو یہی بنے. لا یملکون الشفاء، کوئی ملکیت نہیں رکھتا شفاعت کی، الا سوائے من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا. میں غدیر پڑھنے لگا ہوں اور شاید یہ زاویہ پہلی بار ممبر سے استعمال ہو، لیکن میں قرآن سے غدیر پڑھنے لگا ہوں. بعض بندے کہتے ہیں ہمیں حدیث میں غدیر نظر آتی ہے، ہمیں قرآن میں غدیر نظر نہیں آتی. تو پھر میلبرن میں ماتمی دستے نے اتنی محبت سے یہ پروگرام بنایا ہے تو پھر آئی قرآن سے غدیر پڑھتے ہیں. میں حدیث سے غدیر کا سہارا نہیں لوں گا، میں کسی اہل سنت کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، کسی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا. قرآن ممبر پہ لے آؤ، قرآن سے غدیر پڑھتے ہیں. خدا کہتا کوئی مالک نہیں شفاعت کا الا من، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے. میرے مالک ہمیں خبر ہے کہ تیرا اسلوب یہ ہے، تیرا تکلم کا طریقہ یہ ہے کہ تو بعض نام لیتا نہیں، صرف اشارہ دیتا ہے. میرے مالک یہاں تو نے کہہ دیا کہ کوئی مالک نہیں سوا تیرے اور ایک من کے. میرے مالک اب تیرے ساتھ کون ہے وہ جو قیامت والے دن شفاعت کرے گا؟ خدا نے کہا نام میں نے بھی نہیں بتانا، تم نے صرف نشانیوں سے ڈھونڈنا ہے وہ کون ہے جو شفاعت کر سکتا ہے. میرے مالک یہ من ہے کون؟ فرمایا قرآن سے جا کے پوچھ. میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اے علی کے خاموش جا کر، کیا تو مجھے بتا سکتا ہے یہ من کون سا ہے؟ کیا تو مجھے بتائے گا یہ من کون سا ہے؟ کیونکہ میں گیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، خدا نے بھیج دیا تیرے پاس. تو بتا دے وہ من ہے کون؟ میں نے کروانی ہے شفاعت، مجھے چاہیے بخشش. اس کی بارگاہ تک کیسے جاؤں؟ اس نے کہا کوئی ہے جو کروائے گا، نام اس نے نہیں بتایا. اس نے کہا وہ من ہے. قرآن تو بتا وہ آدم ہے، وہ نوح ہے، وہ ابراہیم ہے، وہ موسیٰ ہے، وہ عیسیٰ ہے، وہ مصطفیٰ ہے. مجھے نشانی بتا، میں اس کی دہلیز پہ جا کے جھکوں، اس سے شفاعت کا طلبگار کروں. خدا نے کہا جب قرآن نے کہا کہ مجھے بھی اس نے بتایا ہے، نام نہیں بتانا، اشارہ دینا ہے. میں نے کہا تو اشارہ دے میں پیچھے چلوں. قرآن نے کہا پھر آ میرے پاس ایک اشارہ ہے. میں نے کہا کون سا اشارہ ہے؟ سورہ یاسین سے آیت بول پڑی، وَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ، کوئی شفاعت نہیں کرے گا اس کے نزدیک لیکن ایک من ہوگا. میں نے کہا یہی تو من ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا. قرآن نے کہا میرے پیچھے پیچھے چلتا، میں تجھے اس من کے دروازے پہ لے کے جاتا ہوں. میں قرآن کے پیچھے گیا. قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور وہ جو من ہے وہ انسانوں میں رہتا ہے جو ہجرت کی رات بستر میں سویا اور اس نے مرضیاں خرید لی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، انسانوں میں ایک ایسا من رہتا ہے. میں نے کہا تو نے انسانوں میں بتایا، چہرہ تو دکھا، وہ من ہے کون سا؟ قرآن نے کہا تو چہرہ دیکھے گا. ایک اور آیت سے سر اٹھایا، فرمایا وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. قیامت والے دن ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس من کے جو اللہ کا چہرہ. میں نے ابھی تک کوئی حدیث نہیں پڑھی، میں قرآن کی آیتوں کا تعاقب کر رہا ہوں. آیت قرآن میں نہ ہو میں گردن کا لہو دوں گا. قرآن نے فرمایا کل من علیہ فان، ہر چیز فنا، بچے گا تو وہ جو وجہ اللہ ہے. اب قرآن کو بھی پتا تھا بندوں نے ہجرت کا بستر والا من بھی نہیں ماننا، بندوں نے وجہ اللہ بھی نہیں ماننا. قرآن نے کہا میرے پیچھے. ایک اور آیت نے سر اٹھایا، اس کا میرے پاس بھی ایک من چھپا ہے. میں نے کہا وہ من کون سا ہے؟ وَمَنْ ذَا الَّذِي يَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، ایک ایسا من بھی ہے جو اللہ کو قرضے دیتا ہے. میں نے کہا قرآن وہی تو من ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے بتا وہ من کون سا ہے. ایک اور آیت نے سر اٹھایا، اسے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. قیامت والے دن ایک اللہ گواہی دے گا، ایک وہ من دے گا جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. میں نے کہا میرے مالک ترس کر دے، رحم کر دے، تو قرآن
आसमान में निशानियां दिए जा रहा है, नाम नहीं बता रहा, मुझे नाम ढूंढना है। मौलवी कहता बिस्तर पे भी अली नहीं है, वजहुल्लाह भी अली नहीं है, घर से भी अली नहीं देता, मेरे मालिक नाम बता। फरमाया पैगंबर के दरवाजे पे जा। मैंने रसूल के दरवाजे पे हाथ जोड़े, रसूल ने कहा चल मेरे साथ गदीर के मैदान में, मैं तुझे चेहरा दिखाऊं। मैं गदीर